سارہ سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے وہ میرا فریب نظر نہ تھا۔ اس کی مصنفہ ہیں سارہ زیدی۔ میرے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تو میں اپنی امی کے گھر رہنے گئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد 1.25 مہینہ ہمارے ہاں میکے میں گزارنا ہوتا ہے، اس لیے اسپتال سے ہی میں اپنے میکے آ گئی تھی۔ مجھے میکے میں ہر طرح کی سہولت تھی، ہر کوئی مجھے آرام پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے کسی قسم کے کام کی ضرورت نہیں پڑی، لہٰذا میں صرف آرام کر رہی تھی۔ یہاں مجھے رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ شادی سے پہلے میں اوپر والے کمرے میں رہتی تھی، مگر اب مجھے نیچے وہ کمرہ ملا تھا جہاں پہلے بھائی بھابھی رہتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے گھر چھوڑ کر وہ دوسرے گھر میں چلے گئے تھے اور وہ کمرہ تب سے خالی پڑا تھا۔ امی نے میرے آرام کی خاطر اسی کمرے کو میرے سونے کے لیے منتخب کیا۔ تھوڑا بہت فرنیچر اس میں موجود تھا۔ صفائی وغیرہ کروانے کے بعد امی نے کہا کہ ہم دونوں یہاں سویا کریں گے۔ امی بچی کا رات کو زیادہ خیال کرتی تھی، میں گہری نیند سو جایا کرتی تھی۔ صرف اس وقت اٹھا کرتی تھی جب بچی کو فیڈنگ کی ضرورت پڑتی تھی۔ امی کمرے میں رات کو 0 کا بلب جلایا کرتی تھی تاکہ بچی اٹھے تو پتہ چل جائے۔ ایک رات 3 بجے کے قریب اچانک کھڑکا سا ہوا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں سمجھی شاید بچی اٹھی ہے۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا، وہ آرام سے سو رہی تھی۔ میری نظر غیر ارادی طور پر دروازے کی طرف پڑی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا دروازہ بدستور بند تھا، مگر ایک لمبے سے قد کی عورت ایک بچے سمیت اندر آ رہی تھی۔ عورت کے بال لمبے تھے اور وہ میکسی کی طرح کا لمبا سا لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس کے آگے 3 سال کا لڑکا تھا جس کو وہ کندھے سے پکڑے ہوئے تھی۔ میں نے جیسی عورت کو آتے دیکھا امی کو جگانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سوتے سوتے کہا، سو جاؤ، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ امی اٹھنے کے موڈ میں قطعی نہیں تھی۔ وہ عورت کچھ دیر ٹھٹک کر رکی، پھر ہلکی رفتار سے آگے بڑھنے لگی۔ میری نظریں اسے قریب آتے دیکھ رہی تھی۔ دروازہ پہلے کی طرح بند تھا۔ وہ مجھے ساکت پا کر پلنگ کے پاس آ گئی اور بہت عجیب سے انداز میں کہنے لگی، اپنی بچی مجھے دے دو۔ میرا بچہ اتنے دن سے اکیلا تھا، اب تمہاری بچی کے ساتھ کھیلے گا۔ اس نے جیسی ہاتھ بڑھایا، میں نے پوری طاقت سے چیخ ماری۔ گھر کے سب لوگ اپنے اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ بمشکل سنبھلی تو پورا واقعہ بتایا۔ سب نے یہی کہا کہ تمہیں دوا کی وجہ سے چکر آ رہے ہوں گے۔ میں نے قسمیں کھا کر بتایا کہ میں پورے ہوش و حواس میں تھی۔ میں نے امی کو جگایا بھی تھا۔ امی نے کہا کہ پہلی بچی ہے، تمہیں اس سے بہت محبت ہے، اس لیے تم سائے سے بھی ڈر رہی ہو کہ وہ اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ اندر کے خوف ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اس واقعے کے 3 دن بعد پھر یہی ہوا۔ میری اسی طرح آنکھ کھلی۔ وہ عورت بچے سمیت پھر کمرے میں موجود تھی۔ اس نے پھر وہی الفاظ دہرائے اور اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے تاکہ بچی کو اٹھا سکے۔ میں نے اپنی امی کے بال پوری قوت سے کھینچ کر انہیں اٹھایا، لیکن امی کے اٹھتی وہ عورت بچے سمیت پھر غائب ہو چکی تھی۔ اس بار میں اسے وہم سمجھنے پر قطعی تیار نہیں تھی، لہٰذا میں نے اسی رات کمرہ تبدیل کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد بھائی بھابھی جو پہلے اس کمرے میں رہتے تھے وہ آئے۔ سب نے میرا قصہ انہیں سنایا۔ بھائی نے کہا، یہ کوئی نئی بات نہیں، وہ عورت ہمارے پاس بھی آتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ اپنا بچہ دے دو۔ بھائی نے کئی بار اسے دیکھا، مگر وہ نقصان نہیں پہنچاتی تھی، ہاتھ پھیلاتی اور غائب ہو جاتی تھی۔ بھائی نے بھابھی کو منع کر دیا تھا کہ وہ گھر والوں کو مت بتائیں، گھر والے ڈر جائیں گے۔ بھابھی نے اس عورت اور بچے کا وہی حلیہ بتایا جو میں نے بتایا تھا، پھر سب کو یقین آ گیا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے روزنامہ جنگ۔ بشکریہ علی وسیع زیدی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔